مهدی ادرکنا بر دشمن مرتضی علی لعنت، بر دشمن صاحب الزمان لعنت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات، ان کی احادیث اور ان کے اقوال لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں. آج کا ہمارا یہ سلسلہ وصیت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا حصہ ہے. یعنی امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصیت ہم نے شروع کی تھی شب 19 سے، جس کا آغاز ہوا تھا، اس کا آج تیسرا حصہ ہے اور یہ تیسری قسط ہے. اسی وصیت کے آگے کے جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو مخاطب کر کے اور اپنے بچوں سے فرما رہے ہیں، ان کو وصیت کر رہے ہیں. اور یہ وصیت بھی اس وقت کی ہے کہ جس وقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب لگ چکی ہے، امام زخمی ہو چکے ہیں، اور زخمی حالت میں امام اپنے بچوں کو یہ وصیت فرما رہے ہیں. اور وصیت میں امام نے شروع میں یہ فرمایا ابتدائی کلام میں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ اے میرے لاڈلو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور میری وصیت یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. اور بھی بہت سارے موضوعات پر امام نے گفتگو کی، جس کو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اس سے پہلی والے حصوں میں. آج کی جو گفتگو ہے ہماری وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اب جو گفتگو امام کر رہے ہیں وہ یہاں سے ہے، واللہ اللہ اللہ فی القرآن. مولا یہاں سے اب ابتدا ہے. یہ ایک طویل وصیت ہے جس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں آج کا جو حصہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. مولا فرماتے ہیں دیکھو، قرآن سے باخبر رہنا، قرآن سے ہوشیار رہنا، اور قرآن کے سلسلے سے حساس رہنا، قرآن کے سلسلے سے پروردگار عالم سے ڈرتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس عمل میں تم پر فوقیت لے جائیں، یعنی دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائیں. گویا مولا اپنے چاہنے والوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، ان سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھو، اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا، قرآن کے سلسلے سے حساس رہنا. اس لیے کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر اور بیش قیمت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک چیز کا نام قرآن ہے اور ایک چیز کا نام سنت ہے، یعنی میرے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. تو یہاں پر قرآن مجید کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کرنا تمہارا فرض اول ہے، تمہارا پہلا اگر کوئی تم پر واجب ہے تو یہ واجب ہے کہ تم قرآن پر عمل کرو، کیونکہ بعض اقوام ایسی ہیں کہ جو تم پر فوقیت لے جا سکتی ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے افراد تم پر فوقیت لے جائیں، تم سے آگے بڑھ جائیں قرآن پر عمل کرنے میں، یعنی وہ زیادہ قرآن کو اہمیت دیں اور تم قرآن کو اہمیت نہ دو. اور قرآن کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ ہمارے یہاں جو معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ قرآن کو بالکل الگ طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے اور وہ بڑی مناسبتوں پہ اٹھایا جاتا ہے، بلکہ بعض افراد کے بقول اتنی اونچائی پہ رکھ دیتے ہیں کہ خود بھی وہاں نہیں پہنچ پاتے، کہ خود بھی پہنچنا اس قرآن تک مشکل ہو جاتا ہے. تو جب اتنی بلندی پر قرآن رکھ دیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس سے استفادہ کرنا یہ سب بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ قرآن سے جہاں تک انسان اگر صرف قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے تو ظاہر ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کی طرف دیکھنا بھی ثواب، یعنی اس کا ہر عمل اس کے سلسلے سے ثواب کا حقدار بنا دیتا ہے. محترم ناظرین کرام، تو قرآن مجید کے سلسلے سے پروردگار عالم کے انبیاء اور پروردگار عالم کے نبی آخر اور
پروردگار عالم کی جانب سے منتخب شدہ اوصیاء قرآن کے سلسلے سے بارہا مقامات پر لوگوں کو وادار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ ملاحظہ فرمائیں، مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن کے سلسلے سے حساس رہو۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، اللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناظروا۔ اور یاد رکھو پروردگار عالم کے گھر کے سلسلے سے یعنی خانہ کعبہ کے سلسلے سے بھی حساس رہنا، پروردگار عالم سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے خالی چھوڑ دو اور دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیں، دوسرے لوگ اسے اپنے گرفت میں لے لیں۔ اور جب ایسا ہو جائے گا کہ تم اسے خالی چھوڑ دو گے اور کسی اور کے اس میں چلا جائے اور کسی اور لوگ اسے تم اس کی طرف نہ دیکھو، تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا رہا تو تم عذاب سے مہلت نہیں پاؤ گے۔ دو چیزیں، ایک یہاں پر ایک نماز کہ جس کی طرف پروردگار عالم کے اس وسیع نے، پیغمبر کے اس وسیع نے فرمایا ہے اور لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ یاد رکھو نماز سے غافل نہ ہونا، نماز کو اہمیت دینا۔ کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے خود امام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، حدیث ہے امام کی، حدیث ہے پیغمبر کی کہ نماز دین کا ستون ہے۔ یا ان قبلت ما سوا ان ردت ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہیں، اگر نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے کہ جس کی طرف مولا متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح مولا بیت خداوند متعال کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیت خداوند متعال کی طرف یعنی حج کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم پابندی کے ساتھ اپنے، جب بھی تم پر حج واجب ہو جائے، جب بھی تم پر حج لازم ہو جائے، تمہیں استطاعت حاصل ہو جائے اور حج واجب ہو جائے تو تم بیت خداوند متعال کی طرف چل پڑو، اسے خالی نہ چھوڑنا، وہاں اپنی حاضری ضرور دیتے رہنا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یاد رکھو تم جہاد کے سلسلے سے اللہ سے ڈرتے رہو، جہاد کے سلسلے سے اللہ سے خوف کھاؤ، جہاد کو حساس طریقے سے لو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جہاد کرنے کا جو یہاں پر امام نے 3 طریقہ بتایا ہے۔ امام فرماتے ہیں جہاد اپنے مال کے ذریعے سے، جہاد اپنے نفس کے ذریعے سے، جہاد اپنی زبان کے ذریعے سے۔ جو لوگ جہاد کے مطلب نہیں سمجھ پائے، جو لوگ جہاد کا معنی نہیں سمجھ پائے، وہ لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور قرآن مجید پر حرف نمائی کرتے ہیں کہ اس میں کچھ آیات اضافی ہیں، کچھ آیات اس میں قتل و غارت کی ہیں، اسے نکال دینا چاہیے۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ان کی کم علمی ہے کہ وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قرآن مجید نے جہاں جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاد کئی طریقے کے ہیں، اور قرآن مجید نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم پہلے حملہ کر دو۔ ہمیشہ دفاعی جہاد کا پیغمبر اکرم نے حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ جب بھی تم سے لوگ لڑنے کے لیے آئیں تو ان کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اور یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا، دیکھو جہاد کو صرف اپنی نادانی کی بنا پر ایک معنی میں مت لینا کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ بس تلوار اٹھاؤ اور لوگوں کو سر قلم کرتے چلے جاؤ، بالکل نہیں۔ جہاد کا بالکل یہ معنی صریحاً یہ معنی نہیں ہے۔ جہاد کا معنی یہ بھی ایک معنی ہے تلوار لے کے میدان میں آنا، لیکن صرف یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کے سر اڑا دینے کا نام جہاد ہے، نہیں۔ مولا فرماتے ہیں جہاد 3 طریقے کے ہیں۔ جہاد کبھی مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، جہاد کبھی اولاد کے ذریعے سے ہوتا ہے، جہاد کبھی نفس کے ذریعے سے ہوتا ہے، جہاد کبھی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مال کا جہاد کیا ہے کہ خداوند متعال کے راہ میں مال خرچ کرو۔ مال کا جہاد کیا ہے کہ مال حلال جگہ پر خرچ کرو، حرام جگہ پر خرچ نہ کرو، یہ مال کا جہاد ہے۔ یہاں پر مال کا جہاد ہو رہا ہے، کیونکہ اگر مال ہم حرام جگہ میں خرچ کر رہے ہیں تو مال دینے والا خداوند متعال ہے، تو اس کا جہاد یہ ہے کہ ہم اسے بچا کے رکھیں، اس کی حفاظت کریں اور اسے حلال کام میں استعمال کریں۔ اسی طرح انفس کا جو لفظ ہے یعنی اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرو۔ نفس کے ذریعے سے جہاد یعنی انسان اپنے آپ کے اپنی خواہشات کے ذریعے سے جہاد کرے۔ اپنے یہ نہیں ہے کہ بالکل
तलवार लेकर दूसरे का सर उड़ा दे, उनकी गर्दन काट दे, इसको कत्ल गारत मचा दे, दुनिया में फसाद बर्पा कर दे। खुदावंद मुताल ने कहीं पर भी फसाद का हुक्म नहीं दिया, बल्कि परवरदिगार आलम फसाद को रोकना चाहता है। लोग कह रहे हैं, लोग चाहते हैं कि फसाद हो, लेकिन परवरदिगार आलम फसाद रोकना चाहता है, फसाद रोकना चाहते। तो जिहाद का माना अनफुस के ज़रिए से ये है कि आप अपने ख्वाहिशात पर किस तरह काबू कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात को किस तरह कब्ज़े में कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी अक्ल, इंसान की अक्ल मगलूब हो गई है और ख्वाहिशात गालिब आ गई हैं। तो अगर ऐसा है तो ये जिहाद नहीं है। जिहाद ये है कि अपनी अक्ल को गालिब रखो अपनी ख्वाहिशात पर। ये नफ्स का जिहाद है, ये नफ्स का जिहाद है, ये नफ्स से लड़ना है। वरना तो नफ्स तो आज़ाद है, नफ्स तो आज़ाद है, तो इससे लड़ के अपने आप को फरिश्तों की सफ़ में ले जाने का नाम जिहाद है। इसी तरह ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकालें जिससे किसी को तकलीफ़ हो, ज़ुबान से कोई ख़राब लफ्ज़ ना अदा हो, ज़ुबान से किसी पर तोहमत ना लगाई जाए, ज़ुबान से किसी को बुरा भला ना कहा जाए। ये सारे ज़बान के जिहाद हैं। लोग जिहाद का माना नहीं समझे और कुरान मजीद पर अंगुश नुमाई करने को तैयार हो गए। मोहतरम नाज़रीन, ये बहुत ही अहम चीज़ है, इस तरफ लोगों को मुतवज्जे होना चाहिए कि परवरदिगार की बारगाह में अगर हम जिहाद करने जा रहे हैं, चाहे वो ज़बान से हो या माल से हो या अनफुस के ज़रिए से हो या नफ्स का जिहाद हो, वो हो सिर्फ़ परवरदिगार आलम के लिए। ज़बान खोल रहे हैं तो फ़ी सबीलिल्लाह, माल खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह की राह में, अपने नफ्स को अगर हम आमादा कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए। ये सब अल्लाह की राह में जिहाद हो तो काबिल कबूल है, वरना काबिल कबूल नहीं है। और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और जुमले भी इरशाद फरमाए हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद वाले हिस्से में वो जुमले आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए आपकी खिदमत से विदा चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मेहदी